جو کہ 3 بھائی تھے، اور ان تینوں میں سب سے بڑا واجد، اس سے چھوٹا ماجد، اور اس سے چھوٹی بہن نایاب تھی۔ نایاب ایک خوش مزاج، نہایت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اور وہ پڑھائی میں بھی اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ قابل تھی، اور وہ سارا دن اکیلی اور الگ تھلگ بیٹھ کر صرف کتابوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ واجد اور ماجد تھوڑے ہنسمکھ اور شرارتی قسم کے تھے، اور وہ میری عمر کے ہی تھے۔ ویسے تو یہ لوگ ہر سال لاہور آتے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ اس بار لاہور کی نہر میں نہانا ہے۔ اور ایک دن واجد نے کہا، بھائی آپ کے گھر کے پاس نہر ہے، ہمیں نہر پہ ہی لے جاؤ، گرمی بھی بڑی ہے اور ہمیں نہر میں نہانا ہے، پھر تو 1 سال بعد ہی ہم نے آنا ہے، اور ہم نے سنا ہے لاہور کی نہر میں بہت زیادہ ہلا گلا ہوتا ہے، اور نہر پر بہت لڑکیاں بھی آئی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں اور کسی جگہ کی سیر نہیں کرنی، اس سے پہلے ہمیں نہر پر لے چلو، اس کے بعد ہی ہم کہیں گھومے پھریں گے۔ میں نے کہا، یار یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں تو اکثر دوستوں کے ساتھ جاتا رہتا ہوں۔ واجد نے کہا، تو پھر دیر کس بات کی ہے بھائی، چلو چلتے ہیں، میں تو ابھی سے ہی بڑا ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا، تم صرف کچھ دیر انتظار کرو، میں بھی اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں، اس کے پاس گاڑی ہے، ہم اس کی گاڑی میں چلتے ہیں اور کچھ دوستوں کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں تاکہ خوب ہلا گلا کریں۔ ماجد نے اچھلتے ہوئے کہا، یس، پھر تو مزہ ہی آ جائے گا، آج ہم بہت سے دوستوں کے ساتھ نہر پہ جائیں گے، اور آج پہلی بار لاہور کی نہر میں نہائیں گے۔ میں ان کی نہر کے لیے اتنی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کر میرا بھی کوئی نام ہونا چاہیے، تو ہم نے اس کا نام ایس ٹی رکھ دیا، جس سے وہ بہت خوش ہوا۔ آئے روز ہم سب دوستوں کو نہر اور کار ریسنگ پر جانے کی دعوت دینے آیا کرتا تھا، اور ہم سب اس کی گاڑی پر بہت زیادہ گھوما پھرتے تھے۔ ہم لوگ دوپہر میں نکلتے اور پھر رات 10 بجے تک واپس آیا کرتے تھے۔ میں نے سمی کو فون کر کے گھر بلایا اور اس کو کہا کہ گاڑی لے کر آئے اور ساتھ میں باقی دوستوں کو بھی بتا دے۔ سمی نے کہا، ٹھیک ہے، میں بس کچھ ہی دیر میں آتا ہوں۔ اس کے بعد ماجد نے اپنے امی ابو کو بتایا کہ ہم سمی بھائی کے ساتھ نہر پر جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی نیاب نے کہا، کیا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ واجد نے کہا، نہیں، تم نہیں آ سکتی، ہمارے ساتھ ہم سب لڑکے ہی جا رہے ہیں بس، اور تم تو لڑکی ہو، جاؤ جا کر اپنی کتابیں پڑھو۔ پھر نیاب نے مجھے کہا، بھائی کیا آپ مجھے بھی لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ میں نے کہا، نیاب واجد صحیح کہہ رہا ہے، تم لڑکی ہو اور تمہیں ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ نیاب نے کہا، ٹھیک ہے، ایک لڑکی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتی، اور ایک بہن تو اپنے بھائیوں کے ساتھ جا سکتی ہے نا، اور ویسے بھی آپ لوگ، آپ کے ساتھ جانے والے دوست میرے بھائی ہی ہیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ لوگوں سے دور نہیں رہوں گی۔ نہر کے پاس پارک بھی تو ہوتے ہیں، میں وہاں ہی بیٹھ جاؤں گی کیونکہ میں یہاں بہت بور ہو رہی ہوں۔ پلیز بھائی، میرا بہت دل چاہ رہا ہے میں بھی نہر پر جاؤں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اتنے میں نیاب کی امی نے کہا، ارے بیٹا لے جاؤ نا اسے بھی، دیکھو نا تمہاری بہن کتنی منتیں کر رہی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے آنٹی۔ اتنے باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایس ٹی گاڑی لے کر آ گیا تھا۔ میں نے فوراً واجد اور نیاب اور ماجد کو کہا، چلو بھائی سب جلدی گاڑی میں بیٹھو۔ اس کے بعد کچھ اور دوست بھی اپنے بائکوں پر آ گئے۔ جب انہوں نے نیاب کو گاڑی میں بیٹھے دیکھا تو بولے، ارے یار یہ لڑکی کو کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہیں، کون ہے یہ؟ میں نے کہا، یہ میری کزن ہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ میری یہ بات سن کر پھر کچھ دوستوں نے ناراضگی ظاہر کی اور کچھ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر جو دوست اعتراض کر رہے تھے، میں نے ان سے کہا، یار یہ لڑکی ہماری بہن ہے اور ہم اس کو ساتھ لے کر جانے والے ہیں، اور ویسے بھی گرمی ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے، چلو اسی بہانے سے یہ بھی تھوڑا گھوم پھر لے گی، اس لیے اس کو بھی ہمارے ساتھ آنے دو، اور ویسے بھی یہ وہاں پارک میں ایک سائڈ پر بیٹھی اپنی کتابیں پڑھتی رہے گی۔
اور ہم لوگ نہر میں نہانے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب چلو۔ اس کے بعد ہم سب نہر پر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ہم نایاب کو ایک پارک میں چھوڑ آئے جو کہ پاس میں ہی تھا۔ نایاب نے اپنی کتاب کھولی اور ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ کر پڑھنے لگی اور ہم سب نہر میں نہانے کے لیے چلے گئے۔ وہاں ہم نے بہت انجوائے کیا۔ واجد اور ماجد بھی بہت خوب ہلا گلا کرنے لگی اور میرے دوستوں سے گھل مل گئے۔ تھوڑی دیر بعد سب نے قیمے والے نان کھائے اور میں 2 نان لے کر نایاب کو دینے گیا تو اپنی کتابوں میں اس قدر مصروف تھی کہ میرے 2-3 بار آواز دینے سے بھی اس کو احساس نہ ہوا کہ اسے میں نے آواز دی ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر نان اس کے آگے رکھ دیے اور وہ اچانک چونک گئی۔ میں نے کہا ارے اسے بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ کھا لو، اور میں اب واپس دوستوں کے پاس جا رہا ہوں۔ نایاب نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں وہاں سے واپس دوستوں کے پاس چلا گیا۔ کافی دیر موج مستی کرنے کے بعد جب شام ہو گئی تو واجد نے کہا بھائی اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، آج تو بہت ہی زیادہ انجوائے کیا ہے ہم نے، قسم سے دل خوش ہو گیا ہے ہمارا۔ واقعی میں لاہور لاہور ہی ہے اور یہاں کے لوگ تو بہت ہی کمال کے ہیں، اور آپ کے دوستوں سے ملنے کے بعد ہمیں لگا ہی نہیں کہ ہم لوگ پہلی بار ملے ہیں، اور اس سے پہلے ایسے انجوائے کبھی ہم نے حیدرآباد میں بھی نہیں کیا جبکہ ہماری وہاں بہت سے دوست ہیں۔ میں نے کہا ارے ابھی تو انجوائے کیے ہی نہیں ہیں، ابھی تو تم لوگوں کو فورٹریس بھی لے کر جانا ہے، وہاں انجوائے کروانا ہے، اس کے بعد چمن سے آئس کریم بھی کھلانی ہے، اور پھر ایس ڈی کی ڈرائیونگ بھی دکھانی ہے۔ اور مجھے یقین ہے سر تم نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں نیاب کو گھر چھوڑ کر جانا ہوگا کیونکہ آگے کے انجوائے میں ہم کسی لڑکی کو شامل نہیں کر سکتے، اور لڑکی بھی وہ جو کہ ہماری بہن ہے، اور ہم اس کو اپنے ساتھ کسی پنگے میں نہیں گھسیٹ سکتے کیونکہ اکثر ہماری لڑائی بھی ہو جاتی ہے ہاں ریسر سے۔ والد نے کہا ٹھیک ہے ہم نیاب کو گھر چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ ویسے بھی میں تو اس کے یہاں ہمارے ساتھ آنے پر بھی راضی نہیں تھا۔ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، بیچاری گھر میں بور ہو رہی تھی اس لیے اس کو آنٹی کے کہنے پر لے آیا۔ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ یار نیاب تو ابھی تک پارک میں ہی ہے۔ ان دوستوں سے کہا یار میں نیاب کو لے کر آتا ہوں، پھر ہم نکلتے ہیں یہاں سے۔ یہ کہہ کر میں نیاب کو لینے پارک میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں جلدی سے اس درخت کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جس کے سائے کے تلے نیاب کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن وہ مجھے اس درخت کے نیچے نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میں اس درخت کے پاس پہنچا تو وہ واقعی میں وہاں نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا پر مجھے نیاب نظر نہ آئی۔ یہ دیکھ کر اچانک میں پریشان ہو گیا۔ میں نے بہت بار ادھر ادھر جا کر آوازیں دی پر نیاب کو کوئی جواب نہیں آیا۔ میں واپس اس درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مجھے کسی کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا پر میرے علاوہ اس جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا کہ میں پہلے بھی ایسی بہت سی چیزوں سے اور ایسی ہنسی سے واقف تھا، لیکن میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ اب دوبارہ ایسا ویسا کچھ مت ہو میرے ساتھ اور بس کسی بھی طرح سے نیاب مل جائے، ورنہ گھر جا کر میں کیا کہوں گا۔ ابھی میرے ذہن میں ایسے خیالات آ رہے تھے کہ اچانک میرے سر پر کوئی چیز گری۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں گیلی ہو گئی، اور جب میں نے اپنی انگلیوں کو دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی کیونکہ میری انگلیوں پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو نیاب درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ سے بہت خون نکل رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھ کر بری طرح سے چبا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو آواز دی نیاب، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تھوڑا اونچی آواز میں پھر سے اس کو آواز دی تو اس نے میری طرف اتنے غصے سے دیکھا کہ جیسے یہ مجھے کھا ہی جائے گی۔ اس کا پورا منہ خون سے آلود ہوا تھا کہ جیسے نیاب کوئی آدم خور ہو۔ اسے دیکھتے ہی میں تھوڑا سا ڈر گیا اور اس درخت کے نیچے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں نیاب نے عجیب سا کام کیا، وہ درخت سے ایسی نیچے اتری کہ اس کے پاؤں اوپر کی طرف تھے اور اس کے ہاتھ نیچے کی طرف تھے۔
وہ کسی کی چھپکلی کی طرح درخت سے لپٹ کر رینگتے ہوئے نیچے آ گئی۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے جلدی سے جا کر واجد اور اپنے دوستوں کو کہا، یار جلدی چلو نیاب، وہ کچھ ہو گیا ہے۔ سنتے ہی وہ سب میرے ساتھ بھاگتے ہوئے نیاب کی طرف گئے۔ جیسے ہی ہم دوبارہ نیاب کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ نیاب اسی درخت کے نیچے بیٹھی اپنی زخمی ہاتھ کو پکڑ کر رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے بہت خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی واجد نے جلدی سے نیاب کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھا، نیاب یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ نیاب نے روتے ہوئے کہا، میں یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک عورت کہیں سے آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ سے چبا ڈالا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا، میں سو گئی تھی شاید، لیکن یہ دیکھو بھائی میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بہت حیران ہوا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، جبکہ میں نے خود نیاب کو درخت پر دیکھا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کو کہا، یار دیکھو ذرا، ڈھونڈو اس پاگل عورت کو، وہ یہیں کہیں ہوگی۔ میری یہ بات سنتے ہی میرے دوست ادھر ادھر پھیل گئے اور اس عورت کو ڈھونڈنے لگے، اور میں بھی جا کر نیاب کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے حیرت سے نیاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نیاب پھر تم درخت کے اوپر کیسے چڑھ گئی تھی؟ نیاب نے حیرانی سے کہا، کیا درخت پر؟ نہیں میں تو نہیں چڑھی، میں تو ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی، درخت پر کیسے چڑھ سکتی ہوں؟ سنتے ہی واجد نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ درخت کے اوپر چڑھی ہوئی تھی؟ میں نے کہا ہاں، جب میں نیاب کو لینے آیا تو یہ درخت پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور یہ خود اپنے ہاتھ کو منہ سے چبا رہی تھی۔ سنتے ہی واجد نے میری طرف دیکھا اور پھر درخت کو غور سے دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، بھائی آپ اس درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس پر تو ہم سے بھی نہیں چڑھا جائے گا، یہ کیسے چڑھ سکتی ہے؟ اس سے تو 4 فٹ کی دیوار پر بھی نہیں چڑھا جاتا۔ میں نے واجد سے کہا، یار یہ پر میں نے اسے خود دیکھا تھا، اتنے سارے دوست ہماری طرف آئے اور بولے، یار ہم نے تو ہر جگہ دیکھ لیا لیکن یہاں کوئی عورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو سب باتیں چھوڑو، پہلے نیاب کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب دوست وہاں سے چلے آئے، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جا کر نیاب کی مرہم پٹی کرائی اور اس کو گھر لے چلے۔ گھر والوں نے جب نیاب کے ہاتھ کے بارے میں پوچھا تو واجد نے کہا، یہ کہیں سے گر گئی تھی، اس وجہ سے اس کا ہاتھ پر چوٹ لگ گئی، لیکن اب یہ ٹھیک ہے۔ آنٹی نے نیاب سے پوچھا، بیٹی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نیاب نے اپنی امی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس کو کیا ہوا۔ اس دوران آنٹی بھی اس کی طرف دیکھتی رہی اور نیاب نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں آنٹی نے انکل کی طرف دیکھا اور انہوں نے آپس میں اشاروں سے ایک دوسرے سے کچھ کہا، پھر آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آنٹی سے پوچھا، آنٹی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے چونک کر کہا، کچھ نہیں بیٹا۔ اتنے میں انکل نے بھی کہا، ارے نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا، یہ تو بس ایسے ہی اپنی بیٹی کے دکھ میں رونے لگی۔ میں نے آنٹی سے کہا، آنٹی کوئی بات نہیں، میں دیکھ کر آتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہہ کر میں نیاب کو دیکھنے چلا گیا۔ جب میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو جگہ جگہ کتابوں کے صفحات پڑے تھے، جیسے کہ کسی نے کتاب کے پرچے اڑا دیے ہوں، اور نیاب اپنے بالوں کو کھول کر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ایسی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کہ جیسے کوئی سوتے ہوئے خراٹے لے رہا ہو۔ میں نے اس کو آواز دی تو وہ میری طرف بنا دیکھے ہی بھاری سی آواز میں بولی، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا وہ حال کھیلوں گی کہ تم چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہو گے۔ میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کچھ تو ہوا ہے نیاب کے ساتھ، ورنہ یہ تو کتابوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں نے اس ٹائم وہاں سے جانے میں ہی بھلائی سمجھی اور واپس آ کر واجد وغیرہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ واجد نے کہا، سوری بھائی، آج ہماری وجہ سے آپ کے دوستوں کا مزہ بھی خراب ہو گیا۔ میں نے کہا، نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں، ہم پھر سے چلیں گے۔ اتنے میں رات کا کھانا لگ گیا، سب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔
لیکن نایاب نہیں آئی۔ میری امی نے کہا ارے سب لوگ آ گئے، نایاب کدھر رہ گئی؟ ماجد نے کہا آنٹی میں بلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ماجد نایاب کو بلانے چلا گیا۔ ہم لوگ کھانا کھانے لگے، اتنے میں ماجد بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ سب نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ ماجد کے ابو نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ کیا بھاگ دوڑ لگائی ہوئی ہے؟ اور نایاب کہاں ہے؟ ماجد نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنے ابو کی طرف دیکھتا رہا۔ انکل نے کہا ارے کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ بتاتے کیوں نہیں نایاب کہاں ہے؟ اسے لے کر کیوں نہیں آئے؟ ماجد نے چون کر کہا جی ابو وہ نایاب نہیں آ رہی ہے۔ انکل نے کہا وہ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ ماجد نے کہا ابو اس نے مجھے دیکھ کر دروازہ بند کر دیا ہے، وہ غصے میں ہے۔ پھر میں آنٹی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی اس کو مت بلاؤ، ایسے ہی ہے، جب وہ کتاب پڑھتی ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتی اور کمرہ بند کر کے رکھتی ہے۔ چلو آؤ تم بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ پھر سب کھانا کھانے لگے۔ اس دوران میں ماجد کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا اس کو بعد میں پوچھتا ہوں آخر ہوا کیا تھا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو ماجد ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور ماجد سے پوچھا ماجد کیا ہوا تھا؟ تم جب نایاب کو بلانے گئے تھے تم ڈرے ہوئے کیوں تھے؟ ماجد نے پہلے دائیں بائیں دیکھا اور پھر آرام سے میرے قریب آ کر بولا بھائی وہ نایاب نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا؟ ماجد نے کہا بھائی جب میں نایاب کو بلانے اس کے کمرے کے پاس گیا تو وہ زمین پر ایسی لیٹی ہوئی تھی جیسے کوئی لاش پڑی ہو، بالکل سیدھی، اور چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو آواز دی کہ نایاب چلو آ جاؤ، سب کھانا کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو اس نے لیٹے ہی جب میری طرف دیکھا تو اس کی شکل بہت عجیب سی تھی، جیسے کوئی زیادہ عمر کی عورت ہو، اور بہت ہی زیادہ غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں دروازے کے باہر ہی کھڑا، پتہ نہیں کیسے دروازہ جھٹ سے خود بخود بند ہو گیا، جیسے کسی نے غصے سے ایک دم سے بند کر دیا، جبکہ نایاب تو اسی جگہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا کہ اچانک ایک خوفناک سی آواز اندر سے آئی، جیسے کسی نے مجھے بھاری سی آواز میں کہا ہو جاؤ یہاں سے۔ تو میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ بھائی مجھے لگتا ہے نایاب اب نایاب نہیں ہے، کیونکہ میری بہن تو چھوٹی ہے، پر جب میں نے اس کو دیکھا تھا وہ کافی عمر کی تھی۔ جب ماجد مجھے یہ باتیں بتا رہا تھا تو بہت ڈرا ہوا تھا اور ایسی باتیں کر رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کو اپنے ارد گرد محسوس کر رہا ہو۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بات کرتے ہوئے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پر ماجد تم نے یہ سب اپنے ابو کو کیوں نہیں بتایا؟ ماجد نے کہا بھائی میں نے بتا کر مرنا تھا کیا؟ یہ سنتے ہی میں نے حیرانی سے کہا ماجد یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے مارنا تھا تمہیں؟ ماجد نے پھر سے ڈرے ہوئے انداز میں اسے دیکھا اور آرام سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا بھائی جب میں دروازے سے دور بھاگ رہا تھا تو میری کان میں وہی خوفناک آواز کسی کو کچھ مت بتانا اور اپنا منہ بند رکھنا ورنہ تو مرے گا۔ بس اسی وجہ سے میں ڈر گیا اور ابو کے سامنے چپ رہا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، صحیح کیا تم نے، اب تم ٹی وی دیکھو، میں ذرا اس کو دیکھ کر آتا ہوں۔ ماجد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی گردن کو ناک میں ہلاتے ہوئے کہا میں نے کہا میرے بھائی اطمینان رکھو، مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ سب میں پہلے دیکھ چکا ہوں۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ ماجد کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا اب تم آرام سے بیٹھو، اور تم یہ کیوں بھول رہے ہو، نایاب ہماری بہن ہے اور ہم اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتے۔ یہ سن کر ماجد نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے بھائی، پر آپ واجد بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ جانا تو چاہتا ہوں پر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی۔ میں نے ماجد کو کہا ارے نہیں تم یہیں رہو، میں بس ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اوپر کے کمرے کی طرف جانے لگا، جو کہ نایاب کو بہت پسند تھا اور وہ سارا دن اسی کمرے میں رہتی تھی۔ جب میں کمرے کے پاس گیا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے نایاب کو آواز دی نایاب دروازہ کھولو،
کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ دیکھو مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے دوبارہ آواز دی، اتنے میں دروازہ کھل گیا، پر دروازے پر کوئی نظر نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازہ خود بخود کھل گیا ہے، اور کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا، لیکن مجھے کمرے میں نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آواز دی، نایاب کہاں ہو؟ اتنے میں کسی نے خوفناک سی آواز میں کہا، مجھے ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ جب میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو نایاب دروازے کے اوپر والی دیوار سے چپکی ہوئی تھی، جیسے کوئی چھپکلی ہو۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اسی وقت دھڑم سے زمین پر گری اور گرتے ہی عجیب سی آواز میں ہنسنے لگی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، نایاب یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اسی وقت اس نے میری طرف دیکھا تو وہ واقعی میں نایاب نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نایاب کافی عمر کی ہو گئی ہے، وہ بالکل ایک عورت کی طرح لگ رہی تھی۔ ابھی میں اس کو حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ مرد کی آواز میں غصے سے بولی، کیا دیکھ رہا ہے ادھر؟ میرے پاس آ کر دیکھ مجھے، میں کون ہوں، پہچان مجھے، یہ میرے ساتھ رہتی ہے، اس سے پوچھ کون ہوں میں۔ اس کو مرد کی آواز میں بولتا دیکھ کر میں تو بہت ڈر گیا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے باہر بھاگنے کی کوشش کی تو وہ فوراً دروازے کے بیچ میں کھڑی ہو گئی اور مرد کی آواز میں ہی زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ ہنس رہی تھی ویسے ہی اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور نکل کر زمین پر گر رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس نے مجھے یہاں سے جانے نہیں دینا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا، لیکن وہ دروازے پر کھڑی ہو کر کبھی مرد کی آواز میں ہنس رہی تھی، کبھی عورت کی آواز میں۔ لیکن میں آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ اتنے میں واجد مجھے آواز دیتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ واجد کی آواز سنتے ہی میں نے جلدی سے کہا، آ جاؤ واجد، میں اوپر ہوں۔ اور جیسے ہی واجد اوپر آیا تو نایاب اچانک زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ واجد نے جب نایاب کو زمین پر گری ہوئی حالت میں دیکھا تو وہ دوڑ کر نایاب کے قریب آیا اور اس کو اٹھاتے ہوئے واجد نے میری طرف دیکھا، لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا، تو میں صرف ان کی طرف دیکھتا رہا۔ اتنے میں واجد نے تھوڑا تلخ لہجے میں مجھ سے کہا، آپ کھڑے کھڑے دیکھ کیا رہے ہیں؟ آئیں اٹھائیں اس کو میرے ساتھ۔ یہ سنتے ہی میں چونکا اور بھاگ کر نایاب کو اٹھانے میں واجد کی مدد کی۔ پھر واجد نے کہا، اس کو کیا ہوا تھا اور یہ اس کی منہ سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ میں نے کہا، یہ نایاب نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہی ہے۔ واجد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی؟ میں نے کہا، یار میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ منحوس شیطانی کوئی چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ پر میں ان شیطانی چیزوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو کہ اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہیں، وہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر واجد نے کہا، اچھا آپ بس کریں، میں کبھی نہیں مانوں گا کہ کوئی ایسی چیزیں نایاب کے اندر ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر اپنے بھائی واجد سے پوچھ لو۔ پھر ماجد نے واجد سے پوچھا تو انہوں نے ابو سے بھی یہ بات کی۔ ابو نے ایک عالم سے بات کی جو کہ ابو کے جاننے والے تھے۔ وہ آئے، انہوں نے بہت سارے تعویذ دیے اور پانی دم کیا اور پورے گھر میں پانی سے چھڑکاؤ کیا اور حصار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں، ہر ٹائم پڑھ کر اس پر پھونکا کریں اور پانی پلایا کریں، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، انشاءاللہ یہ صحتیاب ہو جائے۔ اس ٹائم علاج ہوتا رہا، پھر میری بہن نایاب بالکل ٹھیک ہو گئی، مگر وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، بالکل ہڈیاں تک نظر آنے لگ گئی تھی، اپنی صحت کھوٹ چکی تھی، ہر ٹائم ڈری ڈری رہتی، پتہ نہیں وہ کیا خطرناک چیز تھی جو اس پر اثر کر چکی تھی۔ عالم صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس درخت پر کوئی